السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو شاہوار ٹی وی۔ ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں اصلاح معاشرہ کے موضوع پر جو کچھ بھی لکھا جائے وہ جہاد سے کم نہیں۔ ہمارا معاشرہ اس قدر دیوالیہ ہو چکا ہے اخلاقی طور پر کہ مسجد و محراب سے بھی اخلاق سے آری گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ عوام الناس کا یہ حال ہے کہ ان کی گفتگو میں ماں بہن کا نام لے کر گالیاں دی جاتی ہیں، جس کو سن کر شریف آدمی شدید کرب میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر گالیاں دینے اور سننے والے اس سے ذرا بھی بد مزہ نہیں ہوتے۔ ناظرین، قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی اکثریت محض اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ پڑے گی۔ پھر اس پر ستم ظریفی یہ کہ علم و تحقیق کے موضوع پر بڑی بڑی پیچیدہ کتابیں اور مقالات شائع ہوتے ہیں، مگر اصلاح معاشرہ کے موضوع پر نہ تو خطبات سننے کو ملتے ہیں اور نہ ہی پڑھنے کو کوئی کتاب۔ اس طرح بعض لوگوں کو گالی دینے کی عادت پڑ جاتی ہے اور گالیاں دیتے ہوئے انہیں ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ایک انتہائی برا فعل ہے جس سے پرہیز انتہائی ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ گالی دینے سے پرہیز کرو، کیونکہ اللہ گالی دینے والے بد زبان سے محبت نہیں کرتا۔ انسانی زبان پر جو بھی باتیں آتی ہیں وہ یقینی طور پر اس کے اختیار میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ اشخاص اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اب ان کا اپنی زبان پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا، لیکن یہ حقیقت بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک عادت بن جاتی ہے جسے چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی بات کو میٹھی زبان اور اتھینٹک آرگیومنٹ سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ گالی گلوچ اور غصہ کرنا شروع کر دیا جائے۔ اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں۔ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان مذاق میں بھی نہ ہی گالی دے سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہی گالیوں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر وقت گالی دینا منافق کی بھی ایک نشانی ہے۔ ضروری ہے اگر آپ کو یہ عادت ہے تو توبہ کر لیں۔ بے شمار گھروں میں گھر کا سربراہ ہی گالیاں دے کر گھر کے ماحول پر برے اثرات ڈالتا ہے۔ نہ تو وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ خوف، نہ کوئی ملامت، اس لیے اپنے متحدوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مہذب دین ہے، اسی وجہ سے اس نے گالی کو سنگین جرم اور گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، اور یہ دین کی بھی سراسر منافی ہے۔ زبان قلوب و اذہان کی ترجمان ہوتی ہے، اس کا درست استعمال ذریعہ حصول ثواب اور غلط استعمال وعید عذاب بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔